أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. صدق اللہ العظیم. تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ. وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک قریب تھا کہ وہ آپ کو پھسلاتے ان احکامات سے جو ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے اتارے ہیں. لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ آپ ہماری طرف کوئی غلط نسبت کرتے. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور ایسی حالت میں آپ کو ہم گاڑا دوست اور قریبی دوست بنا لیتے. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے. لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو قریب تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو جاتے. آیت نمبر 73-74 پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو دین آیا، ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ بنو ثقیف ہے. ہمارے نبی سے آ کے کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اگر کچھ دین کے احکامات آپ ہمیں معاف کر دیں یا ہمیں چھوٹ دے دیں تو ہم آپ کے دین پہ آ جاتے ہیں. جتنا دین آپ کا ہے آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ ہمیں چھوٹ دے دیں، ہمیں اس سے مستثنا کر دیں. اور وہ کیا تھا کیا نہیں تھا وہ تو بعد میں انہوں نے بتانا تھا کہ فلاں چیز ہماری کیا کر دیں، الگ کر دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلے کچھ نہ کچھ ان کو تخفیف کر دیتے ہیں تاکہ یہ اسلام میں کیا ہو جائیں، داخل ہو جائیں. تو آپ ابھی یہ سوچ رہے تھے، یہ قرآن آ گیا اور قرآن نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ بہت قریب ہے کہ جو وہی قرآن کی ہے یہ اس میں آپ سے کوئی نہ کوئی ترمیم کروا دیں. کیا کروا دیں؟ جیسے آج کے دقیانوس لوگ جو ہیں آج دین میں ترمیم کروانے کے لیے تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کام میں تخفیف ہونی چاہیے، تھوڑی سی آسانی ہونی چاہیے، تھوڑی سی سہولت ہونی چاہیے، جبکہ وہی اللہ کا حکم ہے. وہی کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن ثابت ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے. قرآن میں کبھی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی امت کے لیے 2-4 مسئلے معاف کر کے ان کو کہے کہ تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لے آؤ. اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے، نہیں کہتا نہیں مولوی صاحب میں ایمان تو لاتا ہوں لیکن آپ مجھے فتویٰ دیں کہ میں اگر شراب پیوں گا تو میرے پر سزا
میں اگر سود کھاؤں گا تو میرے اوپر سزا، میں اگر جوا کھیلوں گا تو میرے اوپر سزا، میں کہوں گا چلو بھائی یہ 3 کام ہے تمہارے، چلو میں حل کر دیتا ہوں، تمہیں لکھ دیتا ہوں، یہ تمہیں معاف ہے، یہ تمہیں معاف ہے، اب تم اسلام میں آ جاؤ، کیا آ جاؤ؟ تو مجھے اختیار نہیں، صحابی کو یہ اختیار نہیں، نبی کو یہ اختیار نہیں، رسول کو یہ اختیار نہیں، جو اللہ نے اتارا ہے وہ اللہ برحق ہے، اللہ مہربان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے۔ اگر میں یہ سمجھوں کہ اللہ نے یہ زیادتی کی اور میں اس میں انصاف کر دوں، میں کیا یہ سمجھوں کہ اللہ نے یہ ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ، یاد رکھیں یہ سزائیں اللہ کی اس زمین کا نور ہیں، سزائیں اللہ کی اس زمین کا نور ہیں۔ اگر آج چور کے ہاتھ سر عام کاٹے جائیں، آج قاتل کو سر عام پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، آج زانی کو 100 کوڑے سر عام مار دیے جائیں، آج شرابی کو 80 کوڑے سر عام مار دیے جائیں، آج چور کے دونوں ہاتھ کاٹ کے درختوں پہ لٹکا دیے جائیں، آج ڈاکو جو ہے اس کی سزائیں نافذ کر دی جائیں، تو آپ کا پاکستان، آپ کی سڑکیں، آپ کا محلہ، آپ کا ملک، آپ کا علاقہ، آپ کی بیٹیاں، آپ کی مائیں، آپ کی بہنیں، آپ کا سونا، آپ کے جواہر، آپ کی دولت، آپ کے پیسے، آپ کے بینک، تمام چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، تمام چیزیں محفوظ ہو جائیں گی۔ لہٰذا اللہ کی طرف سے جو سزا ہے وہ پوری دنیا کی چمک ہے، پوری دنیا کا نور ہے، پوری دنیا کا شاداب کا نظام ہے۔ اللہ کی سزاؤں کو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے، ان کو چھوڑ دو، تو پھر آپ کی دنیا میں تاریکی چھا جائے گی، ہر بندہ زنا پہ آ جائے گا، ہر بندہ شراب پہ آ جائے گا، ہر بندہ قتل پہ آ جائے گا، ہر بندہ چوری ڈکیتی پہ آ جائے گا۔ آپ کیسے تحفظ دیں گے؟ آپ کیسے تحفظ دیں گے؟ آپ کبھی کسی کو تحفظ نہیں دے سکتے۔ آج حرمین میں، عرب میں سزاؤں کا نفاذ ہے، سزاؤں کا نفاذ ہے۔ یہاں سے کوئی بندہ بھی ہیروین لے کے، پاؤڈر لے کے، چرس لے کے ایئرپورٹ پہ جائے گا، عرب میں نہیں جائے گا، عرب میں اس کی سزا موت ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ موت ہے۔ ہاتھ کاٹنا ہے، چور کی سزا وہاں موجود ہے۔ اگر قتل کرتے ہیں تو وہاں قصاص ہے، تمام چیزیں نافذ ہیں، اس لیے وہاں کنٹرول ہے۔ وہاں پہ کیا ہے؟ کنٹرول ہے۔ آپ دکانیں وہاں پہ کھلی چھوڑ جائیں، جا کے مسجد نبوی میں نماز پڑھائیں، مکہ میں نماز پڑھائیں، آپ کی دکان پہ چوری نہیں ہوگی۔ اور یہاں ہم 10 تالے لگا کے جاتے ہیں، وہ بھی ٹوٹتے ہیں اور چوری ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس طرح قبیلہ بنو ثقیف کہنے لگا کہ اللہ کے نبی اگر کچھ دین ہمیں معاف کرتے ہیں، آپ کچھ چیزیں ہمیں معاف کرتے ہیں، ہم اسلام لے آئیں گے۔ تو اللہ نے قرآن اتارا کہ بہت قریب تھا کہ یہ لوگ آپ کی وحی میں آپ سے تبدیلی کروا دیتے۔ یہ تبدیلی ہے نا، میں کہتا ہوں جی چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب قرآن کہتا ہے کاٹنا ہے، قرآن کہتا ہے کاٹنا ہے، تو یہ تبدیلی ہے۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں تبدیلی لائیں گے، تبدیلی لائیں گے، یہ تو دین میں تبدیلی لا رہے ہیں، دین میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ قادیانیوں کو امامت کا درجہ دینے والے، نبی پاک کی ختم نبوت کے معاملات کو بالکل گرانے والے اور اس کی سزاؤں میں تخفیف کروانے والے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے اوپر جتنی خلاف ورزی کی سزائیں ہیں ان کو مٹانے والے، یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں، اور برسر عام ننگے ہو کے آ رہے ہیں سامنے، کھلم کھلا آ رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت۔ الحمدللہ ایمان مضبوط ہے، اسلام مضبوط ہے، پاکستان آپ کا صرف دین نے بچایا ہوا ہے، اسلام نے بچایا ہوا ہے، اور ایمان نے بچایا ہوا ہے، اور قرآن نے بچایا ہوا ہے، اور کلمہ نے بچایا ہوا ہے۔ یہ حکمرانوں نے پاکستان نہیں بچایا، حکمرانوں نے پاکستان نہیں بچایا، یہ آپ کے دین نے پاکستان بچایا ہوا ہے، دین اسلام نے۔ تو نبی پاک کو کہا کہ اگر یہ آپ سے دین میں تبدیلی کرواتے تو لتفتری علینا غیر، آپ ہمارے اوپر جھوٹا بہتان باندھ دیتے۔ کیا کر دیتے؟ جھوٹا بہتان باندھ دیتے۔ ہم کہہ دیتے بھائی اللہ کی سزا کا مقصد یہ نہیں ہے جو قرآن کہتا ہے، اللہ کی سزا کا مقصد یہ ہے جو ہم کہتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہے نا، اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اللہ کہتے ہم نے آپ کو خلیل بنایا، ہم نے آپ کو حبیب بنایا، ہم نے آپ کو پیارا بنایا، خدا کی قسم ہم نے آپ کے اوپر وحی میں تبدیلی کرنے کی طاقت آپ کو نہیں دی، لہذا قبیلہ بنو ثقیف کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی پاک نے کہا کہ مجھے اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ میں تمہارے اندر دین میں کیا کر دوں؟ تبدیلی کر دوں۔ اور قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے جی، ورنہ کچھ نہ کچھ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، کچھ نہ کچھ۔ سردار صاحب آج کل لوگ کہتے ہیں نہیں ہم فلاں کے مجمع میں جائیں، عیسائیوں کے چرچ میں جائیں جی، یا یہودیوں کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں
یا ان کی تھوڑی سی بات سنیں، یا شیعہ رافضی ہیں ان کی بات سنیں، یا مرزائیوں کی کوئی تقریر، مرزے جو آج بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں آپ کے ٹی وی اسٹیشن پہ، اور وہ پگڑی باندھ کے ایسے ہی اور بڑا سفید کرتا ہے اور ان کی مونچھیں بالکل صاف اور داڑھی بالکل ٹھیک ہے اور پہنچے اوپر ہیں، وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے بڑے بڑے اولیاء سے بھی اوپر ہیں۔ اب لوگ کیا اجازت لیتے ہیں کہ جی ہم ذرا سنیں تو صحیح نا وہ کہتے کیا ہیں، سنیں تو صحیح نا وہ کہتے کیا ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ بھائی تم کون سے باغ کی مولی ہو؟ یہ نبی ہیں، رسول پاک ہیں، امام الانبیاء ہیں، سرور دو عالم ہیں، زمین و آسمانوں کے بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، آپ بھی قبیلہ بنو ثقیف کی طرف، ان کافروں کی طرف، ان یہودیوں کی طرف، ان عیسائیوں کی طرف، ان باطل طاقتوں کی طرف کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے، کچھ نہ کچھ مائل ہو جاتے۔ تو نبی کو رب کہہ رہا ہے کہ آپ کو ہم نے بچایا ہوا ہے، آپ کو ہم نے ثابت قدم رکھا ہوا ہے، اگر ہم آپ سے ثابت قدمی کا ہاتھ اٹھا لیں تو آپ بھی ان کی طرف جھک سکتے ہیں۔ لہٰذا کبھی کسی باطل طبقے کی طرف جا کر بیان سننے کی کوشش نہ کیجیے، کبھی کسی باطل قوت کو اچھا سمجھنے کی کوشش نہ کیجیے، کبھی کسی کتاب کا مطالعہ کرنا ہو اپنے علماء سے پوچھیں، کبھی آپ نے کوئی درس کسی کا سننا ہے اپنے اکابر سے پوچھیں۔ آپ کے سامنے 50 لوگ آ رہے ہیں اور قرآن کی ایک آیت کے 50 مطلب بیان کرتے جا رہے ہیں، اور وہاں پر آپ کی بیوی کچھ نظریہ لے کے بیٹھتی ہے، آپ کا بیٹا ایک نظریہ لے کے بیٹھتا ہے، آپ تیسرا نظریہ لے کے بیٹھتے ہیں، ادھر چوتھا نظریہ لے کے بیٹھتے ہیں، جبکہ قرآن واحد ہے، خدا واحد ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی ہر بات حرف اول بھی سچ ہے، حرف آخر بھی سچ ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی تخفیف، کوئی ترمیم قطعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچے گا تبدیلی کرنے کا وہ کافر ہو جائے گا، اور نبی پاک کو اللہ بتا رہے ہیں آپ کو بھی اللہ نے ثابت قدم رکھا ہوا ہے، اس لیے آپ ان کے فریب سے بچ گئے ہیں۔ اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے آپ بھی ان کی طرف جھک سکتے تھے۔ لہذا میں اور آج کس میدان میں ہیں؟ آج ہم کسی باطل طاقت کو قریب سے جا کر بھی نہ دیکھیں، قریب سے جا کر بھی نہ دیکھیں، ورنہ کیا پتا ہم اسی طرف مائل ہو جائیں۔ ہمارے بہت بڑے اللہ والے ہیں جی، ان کا بیٹا مرتد ہو گیا اور اسرائیل کا ایجنٹ بن گیا اسی پاکستان میں۔ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ پاکستان میں اور دنیا میں ان کا نام گونجتا ہے، لیکن ان کا اپنا بیٹا مرتد ہو گیا، اپنا بیٹا اسرائیلی ایجنٹ بن گیا، اور پوری قوتوں نے اس کو دولت، شہرت، بہت کچھ دیا، عورت دی، سب کچھ دیا۔ لیکن اس لیے میں آپ سے یہ بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ اعتبار نہیں کرنا، اپنے دین پہ چلیں، اپنے آپ کو چلیں، اپنے علماء میں بیٹھیں، اپنی صحبتوں میں بیٹھیں۔ بندہ کسی بھی جگہ پہ جا کے اس کا ذہن 5 منٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ عیسائی بن جائے، کوئی پتہ نہیں وہ یہودی بن جائے، کوئی پتہ نہیں وہ سکھ بن جائے، کوئی پتہ نہیں وہ ہندو بن جائے۔ اس لیے نبی پاک کی گارنٹی بھی اللہ نے رکھی ہے۔ آپ کو بھی بچایا کس نے؟ اللہ نے۔ آپ کی حفاظت کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ اگر اللہ آپ کی حفاظت نہ کرتا تو نبی ہونے کے باوجود آپ ان کی طاقتوں کی طرف، ان کے دین کی طرف کیا ہوتے؟ جھک جاتے۔ اللہ ہمیں قرآن حکیم کے تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا مسئلہ پوچھ رہے تھے بھائی آپ؟ کہاں گیا وہ مسئلے والا؟ پوچھ بھائی، شرما رہے ہیں یار تو۔ ہاں اٹھ، کھڑا ہو کے پوچھ، کھڑا ہو کے پوچھو۔ ہاں جی، یہ کہتا ہے کہ جی شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، میاں بیوی کی ملاقات اگر نہیں ہوئی تو اس سے پہلے ولیمہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ولیمہ ہو جائے گا لیکن مستحب نہیں ہوگا، مستحب نہیں ہوگا جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیوں کے تذکرے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کا ذکر ہے، سیدہ زینب بنت جہش کا ولیمے کا ذکر ہے، اور اس طرح حضرت صفیہ کا جو آپ کا نکاح ہے اس کے ولیمے کا بھی ذکر ہے۔ یہ تمام ولیمے جو ہیں وہ ملاقات خاص کے بعد ہوئے ہیں، لیکن اگر پہلے کوئی کرتا ہے تو ولیمہ اس کا ہو جائے گا، حرام نہیں ہے ولیمہ۔ لیکن اگر آپ کہتے ہیں جی افضل اور طریقہ نبوی کیا ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح بھی ہو جائے، میاں اور بیوی کی ملاقات خاص بھی ہو جائے، اس کے بعد اس خوشی میں جو دعوت کی جاتی ہے اس کو دعوت ولیمہ کہتے ہیں۔ ہمارے میواتی جو بھائی ہیں ان میں نا اکثر، پہلے تو آج سے 15 سال پہلے تو یہ ہوتا ہی پہلے ہی تھا،
لیکن اب کچھ کیا آ گئی ہے؟ تبدیلی آ گئی ہے۔ بہرحال حرام ان کا عمل نہیں ہے، حرام ان کا عمل نہیں ہے، حرام نہیں کہہ سکتے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ افضل نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ افضل نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی کرنا چاہے کر لے، لیکن بہتر اور ثواب کا جو ولیمہ ہے وہ کیا ہے؟ میاں اور بیوی کی قربت خاص کے بعد ولیمہ کیا جائے، اس کو اللہ کے نبی کی صحیح سنت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ ہاں ہاں وہ مصلحت ہے، مصلحت ہے نا۔ اب مثال کے طور پہ جناب بچے کا اس نے ولیمہ کر لیا، یا اس کی رخصتی کو پہلے کرنا چاہا، یا کچھ بھی ایسا پروگرام کر دیا کہ سارے نبٹ جائیں، کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے اس لیے بتایا کہ حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے بعد دعوت کر دیں۔ اچھا، اب اگر کوئی بندہ کہے جناب میں نے اس سنت پہ عمل تو کیا نہیں، میرا کیا بنے گا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے بھائی دوبارہ ولیمہ کر دے، ہے 5-7 بندوں کو دوبارہ سے کھانا کھلا دے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ وہ بھی طریقہ ہے، وہ بھی طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ